الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورہ آل عمران کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 160 اور 161۔ ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اگر اللہ اپنی فتح و نصرت کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، خواہ دنیا کے تمام گوشوں سے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو جائیں، تمہارے خلاف اکٹھا ہو جائیں، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی ہو، خواہ ان کے پاس تیاری کتنی ہی ہو، مال و متاع کتنا ہی ہو، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تمام بندے اس کے سامنے مغلوب ہیں، مقہور ہیں، سب کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، کوئی جاندار اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اور آگے فرمایا وَإِن يَخْذُلُكُمْ، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، اگر وہ تمہاری مدد نہ کرے، اگر وہ تمہیں تمہارے نفسوں کے حوالے کر دے، فَمَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اس لیے اگر تمام مخلوق تمہاری مدد اور اعانت کے لیے اکٹھا ہو جائیں تب بھی تم مدد سے محروم رہو گے۔ پھر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی سے فتح و نصرت کا سوال کریں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ احد پہاڑ کی پشت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا۔ ابتداءً جب فتح ہوئی تو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہ صحابہ اکرام دوڑ پڑے، اس خیال سے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال غنیمت سے محروم نہ کر دے، تو یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل کی وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر ایک چادر گم ہو گئی، بعض لوگوں نے کہا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ انبیاء اکرام تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، کسی طرح کی خیانت کسی نبی سے ممکن نہیں ہے، نبوت اور خیانت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ بعض مفسرین نے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ کو ان یغل بھی پڑھا ہے، ان یغل مجہول کے ساتھ۔ تب اس صورت میں اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی ذات ایسی نہیں کہ ان کے پاس والے ان کی خیانت کریں، کہ نبی کے ساتھ خیانت کی جائے۔ قتادہ اور ربی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن آپ کے اصحاب نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے کچھ لے لیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی
اللہ کی نازل کردہ کسی چیز کو چھپا لے اور امت تک نہ پہنچائے، یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ وہ اللہ کی نازل کردہ وحی کو لوگوں سے چھپا نہیں سکتا۔ اسی بنا پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ من حدثک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ فقد کذب، جو کوئی تجھے بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپائی ہے، آپ نے خیانت سے کام لیا ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ غل کے دراصل معنی ہیں ایسے خزانے سے چوری کرنا جو سب کی مشترکہ ملکیت ہو۔ اس کے معنی چوری بھی ہو سکتے ہیں، خیانت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ جس نے مشترکہ اموال میں چوری کی، گویا در حقیقت اس نے ہزاروں آدمیوں کی چوری کی، سووں آدمیوں کی چوری کی، بخلاف دوسرے چوریوں کے۔ غل کا لفظ دل میں بغض و عناد کو چھپائے رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کے معنی یہ ہوئے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے ساتھیوں کو معاف کرنے کے بعد دل میں کسی طرح کی کدورت باقی رکھے، اس لیے کہ اس سے قبل والی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کو معاف کر دیں، اور آگے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ غلول چونکہ اموال مشترکہ میں خیانت کرنا ہے، اس لیے اس کی سزا بھی عام چوریوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے، زیادہ اشد ہے۔ روز محشر جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے تو اس روز اسے میدان محشر میں ذلیل کر دیا جائے گا، اس کی چوری کی ہوئی چیز اس کی گردن پر ہوگی۔ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک طویل روایت میں، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی قیامت کے روز اس حال میں آئے کہ ایک اونٹ کو اپنی گردن پر اٹھائے رکھا ہو اور وہ اونٹ آوازیں کر رہا ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ میری مدد کرو، میری فریاد سنو، تو میں ایسے آدمی کو جواب دے دوں گا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، اس لیے کہ میں نے تمہیں دنیا میں ہی اس کے انجام سے خبردار کر دیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا، جو خیانت کرتا ہے قیامت کے دن ایسے انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں عامل مقرر کیا تو فرمایا کہ تم قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تمہارے گردن پر اونٹ ہو جو آوازیں کر رہا ہو، گائیں ہوں جو آوازیں کر رہی ہو، بکری ہو جو ممیا رہی ہو، تم قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا۔ اس لیے کہ آدمی اگر خیانت کرے گا تو خیانت والی چیز روز قیامت اس کے گردن پر آوازیں کر رہی ہوگی۔ یہی حال مساجد اور مدارس کے اموال کا ہے، اس لیے کہ اموال مشترکہ میں اگر آدمی خیانت کرے تو کن کن لوگوں سے جا کر کے معافی کروائے گا۔ وہ ایک آدمی کا مال چوری کر لیں، بعد میں پچھتاوا ہو تو اس کی تلافی کر سکتا ہے، مال واپس کر سکتا ہے، لیکن اموال مشترکہ میں چوری کرے تو ہزاروں لوگوں کا مال ہے، کن کن سے معافی مانگے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو 70 سال تک گرتا رہے گا لیکن وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی طرح خیانت کی چیز کو قیامت والے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر خیانت کرنے والے سے کہا جائے گا جا اسے لے آ۔ پھر آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ کے یہی معنی ہیں، ثم توفى كل نفس ما كسبت، پھر ہر نفس کو، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ انسان کو اپنے کرے کرائے کا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی ان کی برائیوں میں اضافہ نہیں ہوگا اور ان کی نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی۔ تو آج کے لیے بس یہی 2 آیتیں کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔